أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ الشعراء. اب یہ تیسری سورت ہے جس میں بڑے اہتمام کے ساتھ انباء الرسل بیان ہوں گی. انباء الرسل کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ. سورہ اعراف میں سب سے پہلے یہ آیا، تقریباً ایک رکوع سب کے لیے یا اس سے کچھ کم، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے تقریباً 10 رکوع ہم نے پڑھے سورہ اعراف میں. پھر یہ تقریباً ایک رکوع والا سلسلہ جو ہے سورہ ہود میں آیا. اب یہ تیسری مرتبہ آ رہا ہے اور بڑا خوبصورت انداز سے آ رہا ہے ان رسولوں کا تذکرہ، لیکن ترتیب یہاں پر بدلی گئی ہے. باقی دونوں مقامات پر زمانی ترتیب کے اعتبار سے آئے ہیں. پہلے نوح علیہ السلام، پھر ہود علیہ السلام، پھر صالح علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام. یہاں کیا ہے؟ یہاں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا، پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. 2 رکوع حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہوں گے تقریباً، اور اس کے بعد پھر ترتیب سے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت لوط اور حضرت شعیب کا ذکر ہوگا. اور پھر آخر میں جیسے قرآن مجید کا عام اسلوب ہے کہ جیسے سورۃ یوسف میں پوری حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی، لیکن آخری رکوع پھر بیسک جو دینی تصورات ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب اور لوگوں کو دعوت اللہ اور اس کے رسول کو ماننے کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ واضح کتاب کی آیات ہیں. لعلک باخع نفسک کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. اے نبی، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اللہ یکونوا مومنین، صرف اس بات پر کہ یہ ایمان نہیں لا رہے. ان نشاء ننزل علیہم من السماء آیۃ، اگر ہم چاہیں تو آسمان سے ان کے لیے کوئی نشانی نازل کر دیں. فظلت اعناقہم لہا خاضعین، تو رہ جائیں ان کی گردنیں اس کے سامنے جھکی ہوئی. وما یاتہم من ذکر من الرحمن محدث، اور نہیں آتی ان کے پاس رحمان کی طرف سے، اللہ رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت، نئی نصیحت، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ اس سے منہ موڑتے رہتے ہیں. فقد کذبوا، اب جبکہ یہ جھٹلا چکے ہیں، فسیاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو عنقریب آ کر رہیں گے ان کے پاس ان وارننگز کے نتائج جن کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں. اولم یروا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، الی الارض، زمین کو، کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کہ ہم نے اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم کی نباتات اگائی ہیں، طرح طرح کی. اب یہ ٹیپ کا بند ہے اس صورت کا، یہ ٹیپ کا بند بار بار آئے گا، اس کو نوٹ کر دیجئے گا، بار بار میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا. ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے. وما کان اکثرهم مومنین، یٹ اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں. وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور یقیناً آپ کا رب بالادست، آل مائٹی اور رحم کرنے والا ہے. اب دیکھیے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر. وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ آ ظالم قوم کی طرف، ہمارے محاورے میں جا ترجمہ ہوگا جا ظالم قوم کی طرف، یعنی قوم فرعون کی طرف. الا یتقون، کیا وہ ڈرتے نہیں؟ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربا مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ گھٹتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی. فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو تو رسالت عطا کر دے ہارون کو بھی. وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اب دور نہیں ہے، سورۃ شعراء کے بعد آئے گی سورۃ نمل اور پھر آئے گی سورۃ قصص. اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آئے گا، بایوگرافی ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی.
وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، میرے ذمے ان کا ایک جرم ہے، فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو مجھے ڈر ہے تو مجھے دیکھتے ہی قتل کر دیں گے۔ قَالَ کَلَّا، اللہ نے فرمایا نو وے، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا، تم دونوں جاؤ میری نشانیاں لے کر، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، ہم تمہارے ساتھ ہیں اور سن رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا کہ استاد یا باپ تھپکی دے دے کہ نہیں پتر کر، میں دیکھ لاں گا، میں دیکھ رہے ہیں، تو بڑی ہمت آ جاتی ہے۔ ایک نیولی گریجویٹ MBBS ڈاکٹر کو جب اس کا رجسٹرار یا پروفیسر تھپکی دیتا نہیں پتر کر لا، اونچی نیوی ہوگی سانبھ لوں گا میں، تو اس میں ہمت ہو جاتی ہے اور زندہ انسان کے جسم پر وہ بلیڈ چلا دیتا ہے، پیٹ چاک کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کہے کہ جا جا میں دیکھ رہے ہیں، فکر نہ کرتا، کچھ نہیں ہوتا، اب تکڑے ہو گئے نا موسیٰ علیہ السلام۔ فاتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین، جاؤ فرعون کے پاس اور اس سے کہو کہ ہم رب العالمین کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال الم نربک فینا ولیدن، اب فرعون کہنے لگا کہ کیا جب تم چھوٹے تھے تو ہم نے تمہیں پالا نہیں تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تم نے اپنی عمر کے کئی سال ہم میں گزارے تھے۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور وہ جو تم نے حرکت کی تھی نا، وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم بڑے ناشکرے تھے۔ قَالَ فَعَلْتُهَا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یس میں نے کی تھی، اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، اس وقت جب کہ میں نادان تھا، مجھے اللہ نے گائیڈ نہیں کیا تھا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، پھر میں بھاگ گیا تمہارے پاس سے جب مجھے ڈر ہوا، فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو مجھے عطا کر دی میرے رب نے حکمت، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں شامل کر دیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي اسرائیل، اور وہ احسان جو تم مجھ پر جتلا رہے ہو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ قال فرعون وما رب العالمین، فرعون کہنے لگا یہ رب العالمین کی چیز ہے۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کا رب اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھو۔ قال لمن حولہ، تو وہ کہنے لگا اپنے ارد گرد جو اس کے درباری تھے، دربار لگا ہوا نا فرعون کا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پہنچ گئے ہیں، اور بڑے دربار میں کہہ رہے ہیں تیرے رب کی طرف سے بھیجے۔ الا تستمعون، ارے سنتے ہو؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین، موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خطاب جاری رکھا، فرمایا تمہارا رب اور تمہارے پچھلے باپ دادوں کا رب۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا یہ جو رسول صاحب بھیجے گئے نا تمہاری طرف، ان کا کچھ دماغ خراب ہے۔ اچھا، یہ جو دماغ خراب ہونے والی بات ہے آپ کو تمام پیغمبروں کے تذکرے میں ملے گی، اور یہ بھی زندہ حقیقت ہے۔ یعنی آپ لوگ جو ہیں میرا درس سن رہے ہیں، فیصل آباد میں کوئی اور مدرس آتا ہے مجھ سے اچھا درس دینے والا، یقیناً آپ اٹریکٹ ہوں گے اس کی طرف، اور اگر آپ کو مجھ سے عقیدت ہے تو آپ مجھے آ کر پوچھیں گے ضرور کہ جی ڈاکٹر صاحب وہ فلانا بندہ بھی بڑا اچھا درس دے رہا ہے، سنے ہیں وہ بارے کی کیا ہے۔ اب اگر میرے اندر خلوص ہوگا تو میں کہوں گا کہ ٹھیک ہے، قرآن مجید کا درس میں نے بھی سنا ہے کہ مجھ سے اچھا درس دیتا ہے، یو مسٹ گو۔ لیکن موسٹلی کیا ہوگا، میں مارتا رہا، دماغ خراب ہو رہا، پیچ چلنے والا دماغ، یہ سب ایک ہی چیز ہے کہ وہ پاگل ہے۔ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ، لو جی نمی سنو، جڑے رسول تاڑ کو بھیجے گئے نا انہاں دا دماغ خراب ہے۔ قال رب المشرق والمغرب وما بینہما، حضرت موسیٰ کی تقریر جاری ہے، فرمایا مشرق و مغرب کا رب اور جو کچھ اس کے مابین ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون نے کہا اگر مانو گے تم میرے سوا کسی اور کو الہ، لَأَجَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو میں
تمہیں قید کروا دوں گا، جیل میں ڈال دوں گا سڑنے کے لیے۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، خواہ میں تمہارے پاس کوئی واضح دلیل لاؤں؟ قال فات بہ ان کنت من الصادقین، فرعون نے کہا لاؤ اگر تم سچے ہو۔ فالقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا یوں کر کے ڈال دیا، فاذا ہی ثعبان مبین، اور وہ یکایک واقع اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ ونزع یدہ، اور اپنا ہاتھ بغل میں جا کر یوں کھینچا، فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے بالکل سفید ہو گیا۔ قال للملأ حولہ ان ھذا لساحر علیم، فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا یہ تو کوئی بڑا ماہر جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ سیاسی بیان، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، بسحری، اپنے جادو کے ذریعے، فماذا تامرون، تو پھر تم مجھے کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا ارجہ واخاہ، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ٹائم بائی کرو، اس سے، اس کو انتظار میں رکھو اور اس کے بھائی کو، وبعث فی المدائن حاشرین، اور بھیج دیجئے سمنس شہروں کے اندر، یاتوک بکل سحار علیم، جو آپ کے پاس لے آئیں ہر، یعنی سب کے سب ماہر جادوگروں کو۔ فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، پھر اکٹھے کیے گئے جادوگر ایک خاص دن وقت مقرر پر۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں میں منادی کرا دی گئی کہ سب کے سب اکٹھے ہو جاؤ، لعلنا نتبع السحرۃ، تاکہ ہم ساتھ دیں جادوگروں کا، ان کانوا هم الغالبین، اگر وہ غالب رہیں۔ فلما جاء السحرۃ، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو فرعون سے کہنے لگے ائن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، بادشاہ سلامت کوئی انعام شنام بھی لبے گا جیسی غالب ہو گیا تھا؟ قال نعم، فرعون نے کہا وہ یس، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، میں تو تمہیں اپنی کیبنٹ میں شامل کر لوں۔ مقربین، قریب کیے گئے لوگ، تو آج کے زبان میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں تو تمہیں وزیر بنا دوں گا، اور آج کا جو سیاسی رشوت ہوتی ہے وہ وزیر بنانا ہی ہوتی ہے ہر ایک کو، اور یہ بہت بڑا انعام ہے۔ قال لهم موسیٰ، جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا القوا ما انتم ملقون، جو تم نے ڈالنا ہے پہلے ڈالو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، تو پھینکی انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں، وقالوا، اور کہنے لگے بعزت فرعون، فرعون کے اقبال کی قسم، انا لنحن الغالبون، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنا عصا پھینک دیا، فاذا هي تلقف ما يافكون، اور جو کچھ بھی انہوں نے بنائے تھے ان سب کو کھا گیا، ہڑپ کر گیا۔ فالقي السحرة ساجدين، چنانچہ گر پڑے بے اختیار ہو کر جادوگر سجدے میں۔ قالوا آمنا برب العالمین، اور پکار اٹھے کہ ہم تو رب العالمین پر ایمان لاتے ہیں، رب موسیٰ و ہارون، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ قال فرعون کہنے لگا آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، تاڑی ایسی تیسی میرے کو مجھ سے بغیر ایمان لے آئے ہو، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر۔ بادشاہ ذہینی ہوتے ہیں ظاہر، تبھی وہ اتنی بڑی سلطنت کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام میدان مار لیتے تھے، اور ایک جملہ بولتا تھا، جیتی ہوئی بازی موسیٰ علیہ السلام کی وہ الٹ دیتا تھا۔ یہاں بھی اس نے یہ کیا، ایک دم اس نے ایک نیا سٹانس لیا، کوئی ٹاٹا پلا ہو جاوے، یہ تو تمہارا گرو تھا، انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تو تمہارا بڑا گرو تھا جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، یعنی تم نے نورہ کشتی کی ہے۔ فسوف تعلمون، لگ تنو پتے جان گے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا، ولا اصلبنکم اجمعین، اور پھر تم سب کو میں سولیاں دوں گا۔ قالوا لا ضیر، انہوں نے کہا کوئی پرواہ نہیں، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو بالآخر اپنے رب ہی کی طرف منتقل ہو جانے والے ہیں۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا، ہمیں تو طمع ہے، ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو بخش دے گا، ان کننا اول المؤمنین، اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں۔ وَأُوحِينَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور وحی کی ہم نے موسیٰ کو کہ نکل پڑ
راتوں رات میرے بندوں کو لے کر یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ فارسل فرعون فی المدائن حاشرین، پھر بھیجے فرعون نے شہروں میں ہر کارے منادی کرنے والے، ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، اور کہلا بھیجا کہ دیکھو یہ لوگ ایک حقیر سا ٹولہ ہیں، وانہم لنا لغائظون، اور ہمیں تپ چڑھا رہے ہیں، وانا لجمیع حاضرون، اور یقیناً ہمیں ایک بڑی بڑی جماعت ہے، ہمیں چکنا رہنا چاہیے۔ فاخرجناہم من جنات وعیون، یوں ہم نے ان کو باغوں اور چشموں میں سے نکال لیا، وکنوز ومقام کریم، اور خزانوں اور بہترین قیام گاہوں سے نکال لیا۔ کذالک، یہ تو ہوا ان کے ساتھ، وَأَوْرَثْنَاهَا بنی اسرائیل، اور ہم نے پھر ان چیزوں کا وارث بنایا، ایسی چیزوں کا وارث بنایا بنی اسرائیل۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بادشاہتیں بنی اسرائیل کو عطا کی۔ ابھی آج ہی انشاءاللہ سورہ نمل میں ذکر آئے گا حضرت سلیمان کی سلطنت کا اور حضرت داؤد علیہ السلام کی سلطنت کا، وہ اس سے بڑی سلطنتیں تھیں۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، تو پیچھے چل پڑے وہ بنی اسرائیل کے صبح سویرے۔ فلما تراءى الجمعان، پھر جب آمنا سامنا ہوا دونوں گروہوں کا، قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون، اب یہ بڑے ہیں جنہوں نے غلامی میں ایک دو صدیاں گزار دی ہیں، اور اب ان کو غلامی میں مزہ آنا شروع ہو گیا ہے۔ آزادی کی کوئی قیمت ان کی نظر میں نہیں ہے، جس کا میں نے کہا تھا نا کہ پرانے بزرگ اگر آج بھی ملیں گے تو وہ انگریز کی تعریف کرتے رجن گے نہیں، واہ جی واہ کیا زمانہ سی، وہ بھائی وہ غلامی کا دور تھا، اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں آزادی کی قدر کرنی چاہیے۔ تو آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو آزادی دلا رہے تھے، اور فرعون نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اچھا وہ بڑے کیا کہتے ہیں، اوئے انا لمدرکون، خود ہم تو پکڑے گئے۔ قال کلا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، انما معی ربی سیہدین، یقیناً میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میرے لیے راہ نکالے گا۔ فاوحینا الی موسیٰ ان اضرب بعصاک البحر، تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ تو اپنا عصا مار سمندر پر، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، تو سمندر پھٹ گیا اور ہر ٹکڑا ہو گیا ایک بڑے پہاڑ کی مانند، پانی کا پہاڑ ادھر کھڑا، پانی کا پہاڑ ادھر کھڑا۔ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ، پھر قریب لے آئے ہم اسی جگہ دوسرے گروہ کو بھی، وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ، پھر ہم نے بچا لیا موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو، سب کو۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر غرق کر دیا ہم نے دوسرے گروہ کو۔ اب حضرت موسیٰ کا تذکرہ شروع ہوا اور ٹیپ کا بند آئے گا پھر کنکلوڈنگ، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا۔ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا، مَا تَعْبُدُونَ، یہ تم کن کو پوجتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، انہوں نے کہا تھا ہم بتوں کو پوجتے ہیں، فَنَظَلُّ لَهَا الْعَاكِفِينَ، اور ہم ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے رہیں گے، ان کی سیوا کرتے رہیں گے۔ قال هل يسمعونكم، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اذ تدعون، جب تم انہیں بلاتے ہو، او ينفعونكم او يضرون، یا تمہیں کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں یا کوئی نقصان سے دوچار کرتے ہیں۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، انہوں نے کہا کہ باقی سب گلا چھڑ دے، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم نے کبھی سوچا کہ یہ جن کی تم پوجا کرتے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے پچھلے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے ہو، فإنہم عدو لی، یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں، الا رب العالمین، سوائے رب العالمین کے، الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، فہو یہدین، وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، بڑی خوبصورت آیات ہیں یہ، اور وہی مجھے کھلاتا اور مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا دیتا ہے، وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہی مجھے موت سے دوچار کرے گا اور وہی مجھے دوبارہ زندہ کرے گا، وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، وہی ہے جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ رب هب لي حکما، ربا مجھے حکمت عطا کر، والحقنی بالصالحین، اور مجھے شامل کر دے نیکوکاروں میں، واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور باقی رکھ میرا ذکر خیر بعد والوں میں، واجعلنی من ورثۃ جنت النعیم،
اور شامل فرما تو مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. واغفر لی ابی، اور میرے والد کو بھی بخش دے. انہ کان من الضالین، یقیناً وہ بھٹکنے والوں میں سے تھا. ولا تخزنی یوم یبعثون، اور جس دن لوگ اٹھائے جائیں مجھے اپنے باپ کے حوالے سے رسوا نہ کرنا. یوم لا ینفع مال ولا بنون، جس دن نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ بیٹے. الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے اس کے کہ جو رب کے پاس، اللہ کے پاس آیا قلب سلیم لے کر. وہ جو ہم نے کل آیت دونوں پہ دیکھا تھا نا، جیسا اللہ نے دل عطا کیا ہے ہم سب کو، جس نے اس کی حفاظت کی، وہ کیا ہے؟ اس کا قلب صحیح سلامت ہے، ان آلٹرڈ ہے، ان امینڈڈ ہے. تو جو وہ قلب سلیم دے کر حاضر ہوگا اللہ کے سامنے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے انعام کا حقدار ہوگا. الا من اتى اللہ بقلب سلیم وازلفت الجنۃ للمتقین، اور جنت اللہ سے ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی. وبرزت الجحیم للغابین، اور جہنم گمراہوں کے سامنے کھول دی جائے گی. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، ان سے پوچھا جائے گا وہ کہاں گئے وہ جن کی تم پوجا کیا کرتے تھے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. هل ینصرونکم او ینتصرون، کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا وہ اپنا بچاؤ کر سکیں گے، بدلہ لے سکیں گے. فکبکبوا فیہا، پھر اوندے منہ ڈال دیے جائیں گے وہ جہنم میں. ہم والغاوون، وہ بھی اور باقی گمراہ بھی. وجنود ابلیس اجمعون، اور ابلیس کا بھی سارے کا سارا لشکر جہنم میں جھونک دیا جائے گا. قالوا وہم فیہا یختصمون، وہ کہیں گے جب کہ وہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے، تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، اللہ کی قسم یقیناً ہم کھلی گمراہی میں تھے. اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم رب العالمین کے برابر ٹھہراتے تھے اوروں کو. وما ضلنا الا المجرمون، اور نہیں گمراہ کیا تھا ہمیں مگر ان مجرموں نے. فما لنا من شافعین، اب نہیں ہے ہمارا کوئی شفاعت کرنے والا. ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی جگری یار. فلو ان لنا کرۃ، کاش کہ ہوتا ہمارے لیے پلٹنے کا کوئی موقع. فنکون من المؤمنین، تو ہو جاتے ہم شامل ایمان والوں میں. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم نوح للمرسلین، اب وہ ترتیب سے نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہو گیا. کذبت قوم نوح للمرسلین، یقیناً قوم نوح نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم نوح، جب ان سے ان کے بھائی نوح نے کہا الا تتقون، کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین، یقیناً میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو. وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا. ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، پس اللہ سے ڈرو میرا کہنا مانو. قالوا انؤمن لک، تو کہنے لگے کیا ہم آپ کی بات مانیں. واتبعک الارذلون، جبکہ آپ کے فالوور تو ہمارے رذیل لوگ، کمی کاری لوگ ہیں. اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ شہری زندگی میں آپ کو اس کا کوئی تصور شاید نہ مل سکے. دیہاتی زندگی میں آج بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ سیدھا برقرار ہیں. چودھری اور کمی کا فرق، اور چودھری کبھی کمی کے ساتھ نہیں بیٹھے گا. اس کی ذہنیت جو ہے وہ الاؤ نہیں کرتی کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھے. اور یہ بڑے بنیادی فرق ہیں کہ شہر میں بڑے جو ہوتے ہیں وہ سرمایہ دار ہوتے ہیں، وہ کتنے ہی بڑے سرمایہ دار ہوں، وہ ان کی نیچر کچھ فرق ہے. وہ مسجد میں آ کر عام نمازی کے ساتھ بھی کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی زیادہ یہ ہے کہ اپنے کپڑے جھاڑ لیں گے، اس سے زیادہ نہیں. لیکن چودھری جو ہے وہ کمی کے ساتھ نہیں آ سکتا. کہ بنی میں ٹپیکل ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ جاگیردار اس کی نیچر کیا ہے. کہ سرگودے میں ہمارا ایک پروگرام تھا، میرا خطاب تھا وہاں کمپنی باغ میں. تو بالکل ایک دن پہلے پتہ چلا جب میں بھی وہاں پہنچ گیا. ہمارے بزرگ تو رحمۃ اللہ بٹر صاحب مرحوم جو ڈسٹرکٹ کاؤنسل آفیسر ریٹائر تھے، ڈسٹرکٹ کاؤنسل آفیسر ریٹائر تھے، وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے. پتہ چلا کہ جلسے کی اجازت ہم نے لی ہوئی ہے تنظیم کے ساتھیوں نے، لیکن لاؤڈ اسپیکر کی اجازت نہیں لی ہوئی، اور اس کی علیحدہ اجازت دینی ضروری ہے. صبح پروگرام ہے اور ہے بھی چھٹی کا دن.
اب ہمارے جو نقیب تھے سرگودا میں، تنظیم کے جو ذمہ دار تھے، وہ ان کے دوست تھے، پارٹنر تھے، جو ایک کھل بنولا کی فیکٹری چلا رہے تھے۔ ان کے پارٹنر کے جو ماموں تھے وہ سینیٹر تھے، بڑے ذمہ دار تھے۔ تو سوچا کہ پھر ان کے پاس جا کر انتظامیہ سے رابطہ کیا جائے اور اجازت طلب کی جائے۔ ہم گئے، وہ ٹپیکل جو انداز ہے کہ وہ شیو کرا رہے تھے، حجام شیو کر رہا تھا باربر۔ تو اب وہ ہمارے جو ساتھی تھے نفیس صاحب، ان کو پرسنلی بائی نیم جانتے تھے۔ آؤ جی نفیس صاحب، کی حال چال ہے، کتنا خیر نہ لائے ہو؟ انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ میں نے کہا کوئی نہیں، کرنے ہیں گل۔ پتہ کیا، معلوم ہوا کہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہیں وہ لاہور گئے ہوئے ہیں کسی میٹنگ کے لیے۔ پھر اسسٹنٹ کمشنر کا اے سی کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ وہ بھی آج آؤٹ آف ٹاؤن ہے۔ تو آج جو ریزیڈنٹ میجسٹریٹ ہے وہ آن ڈیوٹی ہے آج آفیشلی، یعنی اس کے اختیار میں آج سارا کچھ۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ اب ریزیڈنٹ میجسٹریٹ سے کہنا جائے یہ میری انسلٹ۔ میجسٹریٹ دفعہ 30 کا میجسٹریٹ، لیکن انہوں نے کہا یہ میری انسلٹ۔ تو وہ تو چوہدری رحمۃ اللہ بھٹو صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفیسر ریٹائرڈ تھے، ان کے دوست تھے چوہدری کرامت صاحب مرحوم، تو وہ مرحوم میری زبان پہ آ گیا، اللہ کرے ابھی حیات ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں، وہ اٹھ کے ساتھ چلے گئے ریزیڈنٹ مجسٹریٹ کے پاس اور وہ کام ہو گیا۔ لیکن وہ جو ایک نیچر ہے، چودراہٹ جس چیز کا نام ہے، یہ ایک بڑی انوکھی چیز ہے جس کا شہر کا آدمی ڈزنٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ کیا بیماری ہے، لیکن بہرحال ہے۔ تو اعتراض کیا لگایا کہ ہاں نو تمہاری باتیں اچھی ہوتی ہیں، ہمارا بھی جی چاہتا ہے کہ ہم تمہارا واز سنیں، لیکن یہ جو ہمارے کمی کاری تمہارے پاس چودھری بن کے بیٹھے ہوتے ہیں، دے آر ناٹ ایکسیپٹیبل۔ میں آپ سے کہا نا کہ آپ کسی کوئی پروگرام رکھنا چاہتے ہیں، کسی گاؤں میں آپ جائیں گے تو آپ گشت کریں گے گاؤں میں اور لوگوں کو دعوت دیں گے کہ جی مسجد میں تشریف لائیں، بیان ہوگا۔ تو چوہدری صاحب آپ سے کیا تقاضا کریں گے کہ میرے ڈیرے بیان کرو تسی۔ اب اپنے ڈیرے میں وہ چودھری ہے، مسجد میں جائے گا تو ایک عام انسان ہو جائے گا، وہ عام انسان نہیں سمجھتا اپنے آپ کو، چودھری سمجھتا ہے۔ تو وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، تیرے پیچھے چلنے والے، تیرے آگے پیچھے ہمارے کمی کاری ہیں۔ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، نوح علیہ السلام نے فرمایا میں کیا جانوں کہ وہ کیا کام کرتے ہیں۔ ان حسابهم الا علی ربی، ان کا حساب میرے رب کے ذمے ہے۔ لو تشعرون، کاش تم اس بات کو سمجھو۔ وما انا بطارد المومنین، اور تمہارے کہنے پر میں مومنوں کو باہر نکالنے والا نہیں ہوں اپنی محفل سے۔ بڑا ٹپیکل سٹانس ہے نبی کا کہ وہ چودھریوں کے کہنے پر ایمان والوں کو اپنی محفل سے باہر نہیں نکالتا۔ وما انا بطارد المومنین ان انا الا نذیر مبین، میں تو بس کھلا کھلا خبردار کرنے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنتہ یا نوح، تو کہنے لگے سردار کہ نوح اگر تم باز نہ آئے، لتکونن من المرجومین، تو پھر تم سنسار کیے ہوئے لوگوں جن کو ہم پتھر مار مار کے ہلاک کرتے ہیں ان میں شامل ہو جاؤ۔ قال ربی ان قومی کذبون، نوح علیہ السلام نے عرض کی کہ ربا میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، پس تو میرے اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، پس مجھے اور میرے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات دے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، پھر ہم نے نجات دی نوح کو اور ان کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں۔ ثم اغرقنا بعد الباقین، پھر غرق کر دیا ہم نے اس کے بعد باقی لوگوں کو۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، بے شک آپ کا رب آل مائٹی رحم کرنے والا ہے۔ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، جب ان سے بھی ان کے بھائی ہود نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو۔ انی لکم رسول امین، یہ بھی ٹیپ کا بند یاد رکھیے گا کہ ہر پیغمبر کی جو دعوت ہے اپنی قوم کو وہ ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ کچھ کہیں کہیں 19-20 کا فرق آ جائے گا، لیکن اس صورت میں تو تقریباً ڈٹو ہوں گے سارے کے سارے الفاظ۔ انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ایک ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میری اجرت تو رب العالمین کے ذمے ہے۔
اتبنون بکل رین آیۃ تابسون، کیا بناتے ہو تم ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت، بے فائدہ، بیکار. وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون، اور تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی عمارتیں ایزیومنگ کہ وہ ہمیشہ رہیں گی. وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، اور جب بھی کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو بڑے جابرانہ انداز میں ہاتھ ڈالتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. یہ بھی وڈیرے جو ہوتے ہیں، اس میں جو شہری وڈیرے ہیں وہ بھی شامل ہیں کہ کسی آدمی کی پکڑ، اس کو جان سے مروا دینا، یہ ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. انسان کی کوئی قدر جو ہے ان کی نظر میں نہیں ہوتی، اللہ ماشاءاللہ کوئی ہوگا شریف آدمی، لیکن اکثر و بیشتر معاملہ جو ہے وہ یہی ہے. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْمَلُونَ، اور ڈرو اس سے جس نے وہ کچھ دیا ہے تمہیں جو تم جانتے ہو. امدکم بانعام و بنین، اس نے عطا فرمائے ہیں تمہیں جانور اور بیٹے، و جنات و عیون، باغات اور چشمے. انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قالوا سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، کہنے لگے کہ برابر ہے ہمارے لیے کہ تم ہمیں نصیحت کرو یا نہ کرو. ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ باتیں مگر عادت پہلے لوگوں کی. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں. فکذبوہ فاہلکناہم، تو انہوں نے ہود کو جھٹلا دیا علیہ السلام، بس ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. وہ ٹیپ کا بند پھر آ گیا. اب حضرت ہود کا ذکر ختم ہو گیا، اب آگے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر شروع ہوگا. کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم صالح، جب ان سے بھی ان کے بھائی صالح نے کہا الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما صلوکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اتترکون فیما ہاؤنا آمنین، کیا رہنے دیا جائے گا تمہیں ان سب نعمتوں میں جو یہاں ہیں بے خوف و خطر. فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں. وزروع و نخل طلوعها حدیم، اور کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، اور تم کارو کرتے ہو پہاڑوں کو گھر کے لیے، گھر بنانے کے لیے. ٹو کارو انٹو دا ہومز، اگر آپ کو تصویر کہیں دیکھنے کو ملے قوم سمود کے گھروں کی، تو انہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کر ان کے اندر گھر بنائے ہوئے. یعنی گرائنڈرز نہیں تھے اور انسٹرومنٹس نہیں تھے، تو ایک چھینی اور تھوڑی کے ساتھ وہ کاٹ کاٹ کے اندر گھر بناتے تھے. اور پھر ظاہر ہے پہاڑ کے اندر جو گھر ہے وہ سیکیور گھر ہے، بم پروف بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے تو کوئی چیز سیکیور نہیں ہے. فاتقوا اللہ واطیعون، بس اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو. ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ کہنا مانو حد سے بڑھنے والوں کو. الذین یفسدون فی الارض، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں. ولا یصلحون، اور اصلاح نہیں کرتے. قالوا انما انت من المسحرین، تو وہ کہنے لگے کہ اصل معاملہ یہ ہے کہ تم ایک جادو زدہ شخص ہو. ما انت الا بشر مثلنا، ہمارے جیسے انسانی تو ہو. فاتح بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو لاؤ کوئی نشانی اگر تم سچے ہو. قال ہذه ناقۃ اللہ، ناقۃ یہ ایک اونٹنی ہے بطور نشانی. لہا شرب ولکم شرب یوم معلوم، تو اس کے لیے پینے کی باری ہے اور ایک تمہارے لیے باری ہے، ایک مقرر دن. فلا تمسوها بسوء، دیکھنا برے ارادے سے اس کو نہ چھونا. فیاخذکم عذاب یوم عظیم، ورنہ ایک ہولناک دن کا عذاب تم میں آن لے گا. فعقروها، لیکن انہوں نے اس کی اگلی ٹانگیں کاٹ دی. فاصبحوا نادمین، اور پھر پچھتاتے رہ گئے. فاخذهم العذاب، تو پکڑا ان کو عذاب نے. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. کذبت قوم لوط المرسلین، اب لوط علیہ السلام کا تذکرہ آ گیا. قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون، جب ان سے بھی ان کے بھائی لوط نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو. انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. اب جو پیغمبر بار بار انباء رسل میں آ رہے ہیں ان کو ذرا ذہن میں تازہ کر دیجیے. نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام اور صالح علیہ السلام. اس کے بعد تاریخی اعتبار سے اہم ترین شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے وہ بھی اسوہ حسنہ ہے. جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ
احزاب میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سورہ ممتحنہ میں اسوہ حسنہ قرار دیا گیا۔ فرق کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام انفرادیت کے اسوہ حسنہ ہیں۔ کوئی شخص ایز این انڈیویجول اللہ تعالیٰ کی بندگی میں کس ہائٹ کو ٹچ کر سکتا ہے، وہ ہائٹ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اس سے آگے اللہ کی بندگی کو کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سب کچھ حاضر کر دیا۔ ابھی کبھی اللہ تعالیٰ کو وائی نہیں کہا، کیوں؟ تجھے کیا ضرورت؟ ادھر حکم ملا، ادھر کمپلائنس کر دی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام، انہوں نے ہجرت کی تھی گاؤں سے، ان کے ساتھ پھر شہر چھوڑا تھا، گاؤں چھوڑا تھا، اپنی سرزمین چھوڑی تھی۔ اب لوط علیہ السلام سے اجتماعیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابھی تک ہم نے تین پیغمبروں کا ذکر پڑھا ہے نا، تو یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری بات، انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف بھیجا ہوا ٹرسٹ وردی پیغمبر ہوں، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو۔ اور پھر ساتھ یہ ریفرنس کہ میں تم سے مانگتا کچھ نہیں، ان اجریہ الا علی رب العالمین، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے۔ اجتماعیت کا کوئی ذکر نہیں ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو پیغمبرانہ دعوت ہے اس میں اجتماعیت کا کوئی، صرف انفرادی، اللہ سے ڈرو، میرا کہنا مانو، اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، میں تم سے اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت رب العالمین کے ذمہ ہے، صرف عقیدے کی دعوت ہے۔ اب لوط علیہ السلام سے کیا ہوا؟ اب اجتماعیت کا آغاز ہو گیا۔ اب فرد جو ہے وہ اجتماعیت میں جکڑا جانے لگا۔ سب سے پہلے لوط علیہ السلام ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں، لیکن عمر میں چھوٹے ہیں، اس لیے بات کہہ رہا ہوں، ورنہ کنٹمپریری ہیں ان کے۔ ہم پڑھ کے آئے ہیں 2-3 مرتبہ کہ وہ فرشتے کہ جو قوم لوط پر عذاب لے کے آئے تھے، وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حضرت اسحاق کی خوشخبری دینے کے لیے گئے۔ اب وہ اجتماعیت کیا ہے؟ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ، کیا تم اہل عالم میں سے، زمین پر بسنے والوں میں سے مردوں کی طرف رغبت رکھتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ، اور چھوڑ دیتے ہو اسے جو تمہارے لیے تمہارے رب نے پیدا کیا ہے تمہاری بیویوں میں سے، یعنی شہوت بجائے بیویوں سے رکھنے کی بجائے مردوں سے رکھتے ہو۔ بل انتم قوم عادون، انفیکٹ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو۔ قالوا، وہ کہنے لگے، لئن لم تنتہی یا لوط، لوط اگر تم باز نہ آئے ہمیں منع کرنے سے، لتکونن من المخرجین، تو تم لازماً بستی سے نکال دیے جاؤ گے۔ قال انی لعملکم من القالین، لوط علیہ السلام نے کہا کہ یقیناً میں تمہاری حرکت سے متنفر ہوں، تمہاری کرتوتوں سے۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، ربا مجھے اور میرے گھر والوں کو نجات دے ان کی بدکاری سے۔ فنجیناہ واہلہ اجمعین، تو ہم نے نجات دی لوط کو اور ان کے گھر والوں سب کو، الا عجوزا، سوائے ایک بڑھیا کے، فی الغابرین، جو پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی۔ ثم دمرنا الاخرین، پھر ہم نے ہلاک کر دیا باقی لوگوں کو۔ وامطرنا علیہم مطرا، ہم نے ان پر مین برسایا۔ فساء مطر المنذرین، تو بہت برا مین تھا کہ جو خبردار کیے ہوئے لوگوں پر برسایا گیا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اصحاب الایکہ یہ اہل مدین کا دوسرا نام ہے۔ ایکا والوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم شعیب، جب ان سے شعیب نے کہا علیہ السلام، الا تتقون، تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین، فاتقوا اللہ واطیعون، وما اسألکم علیہ من اجر ان اجریہ الا علی رب العالمین۔ اب یعنی قوم لوط ایک کبھی عمل میں مبتلا تھی، یعنی مردوں کے اندر ہم جنس پرستی، سوڈمی۔ اب مدین جو تھا یہ 2 بڑے تجارتی راستوں، تجارتی شاہراہوں کے سنگم پر واقع تھا، اور ارد گرد کی بستیوں کے لوگ
اپنا سامان لینے کے لیے وہ مدین آتے تھے، اور مدین میں ظاہر ہے مشرق سے آنے والا کاروباری بھی اپنا مال لے کر یہاں آ جاتا تھا، اور یہ مدین کے لوگ اس سے مال خرید کے اپنی دکانوں پر رکھ لیتے تھے، اور یہ بزنس ہب بنایا ہوا تھا انہوں نے۔ اور جو جنوب سے آ رہا ہے اس کا بھی مال یہاں، جو شمال سے آ رہا ہے اس کا بھی، جو مغرب سے آ رہا ہے اس کا بھی، اور چاروں طرف سے جو آ رہا ہے کوئی شخص، وہ اس کو ایک ہی جگہ پر سب چیزیں مل جاتی ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے وہاں پر مناپلی بنا لی اور دکانیں اپنی بنا لی، لہٰذا اس مناپلی کا وہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، پوری پیمائش کیا کرو، پورا ناپا کرو، اور دوسروں کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھے ترازو کے ساتھ ناپو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کے مال سے، ان کے مرچنٹائز سے ڈپرائیو نہ کرو۔ پیسے میں نے پورے لے لیے مال کے، تو مال کو آپ کا ہو گیا، اب میں اس میں سے ڈنڈی مار کے ناپ تول میں کمی کر کے آپ کو آپ کے مال سے محروم کر رہا ہوں، وہ یہ ڈسکرپشن ہے۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو۔ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو۔ واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور ڈرو اس ذات سے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلوں کو بھی پیدا کیا۔ قالوا انما انت من المسحرین، انہوں نے بھی کہا کہ آپ تم جادو زدہ لوگوں میں سے ہو۔ وما انت الا بشر مثلنا، اور تم جس ہمارے جیسے انسان ہو۔ وان نظنک لمن الکاذبین، بلکہ معلوم ہوتا ہے کہ تم جھوٹ ہی بول رہے ہو۔ فاسقط علینا کسفا من السماء ان کنت من الصادقین، اگر تو سچا ہے تو پھر گرا ہم پر کوئی ٹکڑا آسمان کا۔ قال ربی اعلم بما تعملون، شعیب علیہ السلام نے کہا میرا رب بہتر جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ فکذبوہ، تو انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا علیہ السلام۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، آخر کار آ گیا ان پر سائبان والے دن کا عذاب۔ انہ کان عذاب یوم عظیم، یقیناً وہ ایک بڑے ہولناک دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم وانہ لتنزیل رب العالمین، اور یقیناً یہ قرآن نازل کرتا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے لے کر اترے روح الامین یعنی جبرائیل علیہ السلام، علی قلبک، آپ کے قلب مبارک پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ خبردار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، بلسان عربی مبین، یہ قرآن صاف ستھری عربی زبان میں ہے، واضح عربی زبان میں ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً یہ قرآن موجود ہے پہلی امت کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، کیا نہیں ہے ان کے لیے یہ کوئی دلیل، ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ جانتے ہیں اسے بنی اسرائیل کے علماء۔ ولو نزلناہ علی بعض الاعجمین، اور اگر ہم نازل کر دیتے اسے کسی اجمی پر، فقرأہ علیہم ما کانوا بہ مومنین، اور وہ پڑھ کر انہیں سناتا تو یہ نہ ہوتے اس پر ایمان لانے والے۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین، اسی طرح ڈال دیتے ہیں ہم اس انکار و تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں۔ لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں۔ فیاتیہم بغتۃ، پس وہ ان پر اچانک آئے گا، وہم لا یشعرون، اس کا کوئی آئیڈیا انہیں نہیں ہوگا۔ فیقولوا هل نحن منظرون، اور پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل سکتی ہے۔ افبعذابنا یستعجلون، کیا یہ ہمارے عذاب میں اب جلدی میں چاہ رہے ہیں۔ افرأیت ان متعناہم سنین، کیا اے پیغمبر تم نے غور کیا کہ اگر ہم عیش کرنے دیں انہیں برسوں تک، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر آ جائے ان پر ویسی چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے، ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون، تو پھر جو سارا عیش کا سامان ہے وہ ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے کسی بستی کو مگر آ چکے تھے ان کے پاس خبردار کرنے والے۔ ذکرہ وما کننا ظالمین، نصیحت کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، اور نہیں اترے اس قرآن کو شیاطین لے کر۔ وما ینبغی لہم وما یستطیعون، اور یہ انہیں زیب بھی نہیں دیتا اور نہ یہ ان کی بس کی بات ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، شیاطین تو یقیناً اس کی سن گن سے بھی معزول کیے جا چکے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، بس اے نبی اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارنا۔ فتکون من المعذبین، ورنہ
تم عذاب پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور خبردار کر اپنے قریبی رشتہ داروں۔ یعنی پہلے جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اول یعنی پرسن ٹو پرسن دعوت گئی۔ 6 افراد میں نے آپ کو نوٹ کروایا تھا کہ عشرہ مبشرہ میں سے حضرت ابوبکر کی دعوت پر ایمان لائے۔ پھر یہ آیت آئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کھانے پر بلایا۔ کھانا کھلانے کے بعد آپ نے ان کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت پیش کرنے کی کوشش کی۔ ابو لہب نے شور مچایا بہت زیادہ، بات ہی نہیں کرنے دی آپ کو۔ پھر 2 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ نے کھانے پہ بلایا۔ ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے، ڈاکٹر شارم صاحب رحمہ اللہ، کہ اب ان کو شرم آ گئی کہ 2 دفعہ کھانا کھا لیا، اب بات سن لی۔ پھر اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان کا اعلان کیا۔ ایمان تو لا چکے تھے گھر کے اندر ہی، لیکن اب اس موقع پر انہوں نے کہا کہ بھائی اگرچہ میری ٹانگیں دکھتی ہیں، میری ٹانگیں پتلی ہیں اور میری آنکھیں دکھتی ہیں، لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں۔ تو سارا مجمع کھلکھلا کے ہاتھ بڑھا لو جی، یہ ہیں اللہ کے رسول اور یہ ہیں ان کے ساتھی۔ یعنی ایک ایونٹ جو ہے وہ جلا دینے والا ہے، انسلٹنگ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ٹھنڈی سڑک پر چلتے چلتے جو ہیں وہ جنت میں چلے جائیں گے، کوئی بات دل کو لگنے والی نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یہ بڑی خاص بات ہے، اس کو نوٹ کیجیے گا۔ ہم اگر دین کی کوئی خدمت شروع کر دیں، دین کی دعوت کا کام شروع کر دیں، تو ہم دعوت و تبلیغ تو کرتے ہیں دور کہیں جا کر، اور جو دنیا کے ہمارے پاس وسائل ہیں وہ ہم اس کا مزہ چکھاتے ہیں اپنوں کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو۔ یہاں الٹ بات کہی جا رہی ہے کہ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو۔ واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین، اور اپنے پر بچھاؤ مومنوں میں سے ان کے لیے جو آپ کی پیروی کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، لیکن اگر وہ آپ کی بات نہ مانے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو صاف کہہ دینا کہ مجھے تمہارے کاموں سے کوئی سروکار، تمہاری کرتوتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور بھروسہ کر اس ذات پر جو بڑی زبردست ہے اور وہ رحم کرنے والا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، وہ جو تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو نماز میں، رات کی نماز میں، جب اور کوئی نہیں دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وتقلبک فی الساجدین، اور تمہاری نقل و حرکت بھی سجدہ کرنے والوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ ہر بات کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اے نبی کیا ہم آپ کو بتائیں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ تنزل علی کل افاک اثیم، وہ ہر جھوٹ گھڑنے والے بدکار پر اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، جو سنی سنائی بات ڈال دیتے ہیں کانوں میں اور ان میں اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء یتبعهم الغاوون، اور رہے شعراء تو چلا کرتے ہیں ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا تم نے کبھی غور نہیں کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں؟ یہ ٹپیکل شاعر ہے نا، وہ زمین آسمان کے کلابے میں لاتا ہے، جب وہ سینسیبل بات کرنا شروع کر دے تو اس کو شاعر نہیں کہتے۔ ایک بہت بڑے شاعر تھے ہمارے ملک کے، بہرحال مسلمان تھے، کلمہ گو تھے، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے ایک انٹرویو ریکارڈ کرایا ریڈیو پاکستان میں، اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کہ ان کے مرنے کے بعد وہ براڈ کاسٹ ہوگا۔ لیکن جب جنرل ضیاء الحق کے دور میں جماعت اسلامی کے، وہ نام بھول گیا مجھے، ان کے وہ وزیر اطلاعات بنے، تو انہوں نے وہ انٹرویو نکلوا کر جسارت میں شائع کروا دیا، اور پھر جسارت کے شکریہ کے ساتھ نوائے وقت میں شائع ہوا، تو میں نے بھی پڑھا۔ اس میں ایک سوال تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میں نے کہا جی اقبال علم کا ایک سمندر تھا جو قرآن کے دریا میں آ کے غرق ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی جب کوئی شخص ادھر کی ہانکتا رہے تو وہ سمندر ہے علم کا، اور جب وہ اپنے آپ کو قرآن میں آ کر بند کر لے تو پھر کیا ہے، وہ ندی بن گیا۔ ان کا یہ بغض ہے ان دانشوروں کا، شعراء کا دین کے لیے۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور یقیناً یہ بے عمل لوگ ہوتے ہیں، کہتے وہ ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان کے جو ایمان لائیں اور اچھے عمل کریں۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظَلَمُوا، اور بدلہ لیں
اس کے بعد کہ ان پر زیادتی کی گئی ہو، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ان قریب معلوم ہو جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تھی، أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔